اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اس سے پہلی آیت اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اس سے پہلی آیتوں میں سلام سے متعلق آیتیں آئی تھیں اور ان آیتوں میں سلام یعنی دعائیہ کلمات سے متعلق وضاحت کی گئی تھی، اس کی فضیلت اور اس سے متعلق جو احادیث تھیں وہ پیش کی گئیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے جو آگے آیت آ رہی ہیں، اگلی آیت میں منافقین پر جو 3 چیزیں بہت دشوار تھیں، اب ان میں سے تیسری چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک اطاعت رسول، قتال فی سبیل اللہ، اور جو تیسری چیز تھی جو منافقین پر بہت دشوار تھی، اب ان میں سے تیسری چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ہجرت۔ دیکھیے ایک تو وہ لوگ تھے جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، سفر کے قابل نہیں تھے، یا عورتیں اور بچے تھے۔ ان کا معاملہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے بارے میں صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں جنگ کرنی چاہیے تاکہ ان عورتیں اور بچوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑایا جا سکے۔ اب دیکھیے دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہونے کا اعلان تو کر چکے تھے، لیکن وہ اپنے قبیلوں اور بستیوں میں آرام سے رہ رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہجرت اب تمام مومنین پر فرض کر دی گئی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہجرت کیوں فرض کی گئی تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، سفر کے قابل نہیں تھے، یا عورتیں اور بچے تھے، ان کا معاملہ تو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی بستیوں میں اور اپنے قبیلوں میں رہ رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہجرت تمام مومنین پر فرض کر دی گئی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہجرت کیوں فرض کی گئی، ہجرت کرنے کی وجہ کیا بنی۔ دیکھیے ہجرت اس لیے فرض کی گئی کہ حضور کی دعوت اور تحریک اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی کہ اب باطل کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اب اہل ایمان کی جتنی بھی طاقت تھی اسے ایک مرکز پر ایک جگہ جمع کرنا ضروری تھا، تاکہ پوری طاقت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کرنے والا کوئی قدم اٹھایا جا سکے۔
مکی دور میں جو پہلے ہجرت ہوئی تھی حبشے کی طرف وہ اختیاری ہجرت تھی، اس کی صرف اجازت دی گئی تھی، حکم نہیں تھا۔ لیکن مدینے کی جو ہجرت ہوئی ہے اس کا حکم دیا گیا، لہٰذا اب اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے منافق قرار دیے گئے، ان کے اوپر منافق ہونے کا ٹھپا لگایا گیا۔ پہلے ہم آیت کریمہ کا یعنی آیت نمبر 88 کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے پس تمہیں کیا ہو گیا، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ دیکھیے یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ کن منافقین کا ذکر ہے جن کے بارے میں صحابہ اکرام کے درمیان دو باتیں پائی جا رہی تھیں، یعنی ان اہل ایمان میں سے صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کی کرنی چاہیے، آخر یہ ایمان تو لائے ہیں ہی، ایمان والے ہیں، اب ہجرت نہیں کر سکے، تو اس ایمان والے گروہ کا یہ خیال تھا، یعنی صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، جبکہ دوسرا گروہ صحابہ اکرام کا ان کے ساتھ سخت رویہ کرنے کے حق میں تھا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے معاملے میں سختی کی جائے، ان کے معاملے کو سختی سے لیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ اکرام کی جماعت تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، دو جماعتیں ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا حقیقت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا ایمان چھینا جا چکا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی یا کوئی عذر ہوتا تو اور بات تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی آیت میں أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، یعنی جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہو تو اس کے لیے پھر کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک مفسر کی رائے ہے جو اس آیت کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے قبیلوں اور بستیوں میں رہ رہے تھے آرام سے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہجرت اس وقت تمام مومنین پر فرض کر دی گئی تھی۔ یہ ایک مفسر کی رائے ہے جو اس آیت کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور جب ہم ابن کثیر کو کھولتے ہیں اس آیت کے تحت تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب ابن کثیر کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں
اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ منافقوں کے کس امر کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو قسم کے خیالات ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کے میدان میں تشریف لے گئے تب آپ کے ساتھ منافق بھی تھے جو جنگ سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ ان کے بارے میں بعض صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ایمان والے ہیں۔ تو اس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ شہر مدینہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہ خود بخود میل کچیل کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احد کے موقع پر ہو گیا تھا اختلاف۔ بہرحال کوئی بھی اختلاف ہو، سیرت ابن اسحاق میں یہ بات بھی ہے کہ تمام فوج جنگ احد میں 1000 آدمیوں پر مشتمل تھی، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 آدمیوں کو لے کر اپنے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 700 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ بہرحال اس آیت کے تحت مفسرین نے اپنی اپنی رائے کے مطابق مختلف واقعات نقل کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 89 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی اسی سے متعلق ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم کفر میں سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی یہ منافقین تو یہی چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کفر کرتے ہیں ویسے ہی وہ تمہیں بھی کفر کرنے پر آمادہ کر دیں، تاکہ تم اور وہ سب کفر میں برابر کے شامل ہو جائیں۔ دم کٹی بلی چاہتی ہے کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے، دم کٹی بلی یہی چاہتی ہے کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ دیکھیے جو پہلے مفسر کی رائے کو بیان کیا گیا تھا وہ اس آیت سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ آیت میں ہجرت کے الفاظ صراحت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کی راہ میں۔ تو گویا کہ ہجرت ان کا ٹیسٹ ہے، ہجرت ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ منافق ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں چاہو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ دیکھیے یہ ایک طویل مضمون ہے، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ بہت سے لوگ اس مضمون سے قطع نظر کرتے ہوئے، اس مضمون کو نہ دیکھتے ہوئے صرف اس آیت کے اس جملے کو، پوری آیت بھی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس جملے کو توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قرآن کریم
کی اس آیت کے ٹکڑے پر اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ اس پورے مضمون پر غور کر لیں تو پھر یہ لوگ خود بخود قرآن کی سچائی کے معترف ہو جائیں، کیونکہ وہ بات نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے اگلی آیتوں میں، اس سے پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت، اس کا حکم عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص واقعے سے متعلق ہے، اور یہ واقعہ بھی پہلے ہو چکا ہے، اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے یہ کلیئر ہو جائے گا، ابھی ہم آگے چلیں گے اگلی آیت میں ترجمے سے کلیئر ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 90 کی طرف، اور یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یعنی اس حکم سے صرف وہ منافقین الگ ہیں جو کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، اس معاہدے سے بھی ان کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہو اس بات سے کہ وہ تم سے جنگ کریں، تم سے لڑیں یا اپنی قوم کی طرف سے لڑیں، یا نہیں ان میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں یا اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر یہ لوگ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، آیت کے صریح الفاظ کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ پھر اگر فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر یہ لوگ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد ایک تیسری گروہ کی منافقین میں سے ایک تیسری گروہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور یہ آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَتَجِدُونَ آخَرِينَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو ان کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پھر اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح اور سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں طاقت دے دی ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، 88، 89، 90 اور 91۔ معارف القرآن نے ان 4 آیتوں کا خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے، یہ مضمون بہت پھیلا ہوا ہے، کئی کتابوں سے نکال کر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خلاصے کے طور پر
خود معرف القرآن نے اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خلاصے کے طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں 3 فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان چاروں آیتوں میں 3 فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ اسلام کی شرط کے مطابق ہجرت کے زمانے میں قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کریں یا ہجرت کرنے کے بعد دارالسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں، یہ ہے نمبر 1۔ یعنی جو لوگ اسلام کی شرط کے مطابق ہجرت کے زمانے میں ہجرت کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کریں یا وہ ہجرت کر لیں لیکن پھر دارالسلام سے دارالحرب میں چلے جائیں۔ نمبر 2، اہل اسلام سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کریں یا ایسا معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ نمبر 3، جو لوگ وقتی طور پر اپنی غرض سے صلح کر لیں اور جب اہل اسلام کے خلاف جنگ کی انہیں دعوت دی جائے تو اس جنگ میں شریک ہو جائیں اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکیں۔ دیکھیے پہلے گروہ کا حکم عام کفار کی طرح ہے اور دوسرے گروہ پکڑ دھکڑ سے الگ ہے، اور تیسرا گروہ بھی اسی سزا کا مستحق ہے جس کا مستحق پہلا گروہ تھا۔ تو گویا کہ ان آیتوں میں تمام اہل اسلام کا، تو بہرحال ان آیتوں میں دو حکم ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پہلے گروہ سے متعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے شروع میں دارالکفر سے تمام اہل اسلام کا ہجرت کرنا فرض تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اہل اسلام کا سب برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے جو اس فرض کو چھوڑنے والے ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا، لا ہجرت بعد الفتح۔ یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب وہاں سے ہجرت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ یہ حکم اس زمانے کے ساتھ خاص ہے جب کہ ہجرت ایمان کی شرط تھی، اس آدمی کو ایمان والا نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود قدرت رکھنے کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ ہجرت سے متعلق ایک حکم ہوا۔ اب دیکھیے اس وضاحت سے جتنے بھی قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ اعتراضات اور اشکالات بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ پوری آیت کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ آیت کے جملے کو اٹھا کر توڑ مموڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کی دوسری ایک صورت اور بھی ہے، اور یہ صورت قیامت تک باقی رہے گی، اور اس دوسری ہجرت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع التوبہ، یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی ہے۔ علامہ عینی جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے، بخاری کی حدیثوں کی شرح کرتے ہیں، اس ہجرت کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کر دینا ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب اس بحث سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک،
دین کی خاطر وطن چھوڑنا، جیسا کہ صحابہ اکرام اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 2، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ دونوں اطلاق ہیں جو ہجرت پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔